الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں ضرور پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسلام کے عالم کو اٹھایا حسین نے، اسلام کے عالم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. اور کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. اور جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. حاضرین گرامی، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے. 2 دن کے بعد وہ دن آنے والا ہے جو صدیوں سے اپنے دامن میں بے پناہ فضیلتیں رفعتیں لیے ہوئے ہے، اور ہر سال آتا ہے اور عاشقان حسین غم حسین میں اپنی آنکھیں ڈبوتے ہیں. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے اور ان کی جو شہادت ہے، اس کو صرف محرم ہی میں یاد کیا جاتا ہے. یوں ہی ربیع الاول شریف میں بڑی دھوم دھام سے ہم جلوس نکالتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں. اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے، سارا جو جذبہ ہے وہ سرد پڑ جاتا ہے. تو میرے دوستو، نبی ہمارے صرف ربیع الاول کے لیے نہیں بلکہ پل پل کے لیے ہے، لمحے لمحے کے لیے ہے، ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر سیکنڈ کے لیے. ان کی جو تعلیمات ہیں قیامت تک ہر وقت کے لیے. اسی طرح امام حسین کی جو قربانی ہے وہ صرف محرم کے 10 دنوں کے لیے نہیں. ان دنوں میں بعض لوگ کپڑے چینج کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے امام حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا، نئے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، نئی چیزیں خریدنا چھوڑ دی. تو اس سے امام حسین کی محبت کا حق نہیں ادا ہوگا، حسینیت کا حق اس سے ادا نہیں ہوگا. پھر کس چیز سے ہوگا؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حسینیت ہے کیا، حسینیت ہے کیا اور یزیدیت کیا ہے. ابھی اندازہ لگاتے ہیں. نعرہ حیدری، حسین کا دامن کہاں پکڑا ہے؟ اس دامن کا مطلب کیا ہے؟ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب تو ہمارے کسی کا ہاتھ میں کوئی اپنا ہی دامن نہیں ہے.
تو مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے حسین کی سیرت کو نہیں چھوڑیں گے، حسین کے کردار کو نہیں چھوڑیں گے، حسین کے اخلاق کو نہیں چھوڑیں گے، حسین کی سیرت طیبہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حسین کی سیرت ہے کیا؟ حسین کی سیرت یہ ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے تو 25 حج پیدل چل کے ادا کرتے ہیں۔ حسین کی سیرت یہ ہے کہ کیسا بھی برا وقت آتا ہے جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ حسین کی سیرت یہ ہے کسی شرابی کبابی کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ حسین کی سیرت یہ ہے کہ کبھی وہ ناچ گانوں کے قریب نہیں جاتے۔ حسین کی سیرت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ حسین کی سیرت یہ ہے کہ کبھی کسی غلط عورت پر نظر، کسی غیر عورت پر نظر نہیں ڈالتے۔ حسین کی سیرت یہ ہے کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتے۔ حسین کی سیرت یہ ہے کہ کبھی شریعت سے غداری نہیں کرتے۔ حسین کی سیرت یہ ہے کبھی مصطفیٰ کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے۔ یہ حسین کا دامن ہے، یہ حسین کا کردار ہے۔ آؤ میں کربلا کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، باقی تو رات میں بیان کرنا تفصیل سے، لیکن یہ تفصیل کا موقع نہیں، وہ انشاءاللہ رات کو بیان کروں گا۔ میرا امام کربلا میں پہنچا، محرم کی رسمی تاریخ یزیدیوں نے گھیر لیا اور کہا حسین یزید کے نام پر بیعت کرو، اور 3 دن پہلے آپ کا پانی بند کر دیا گیا، میرے فرات پر پہرے لگا دیا، 500 جوانوں کو وہاں حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا تاکہ خیمہ حسینی تک ایک بوند پانی کی نہ پہنچ سکے۔ وہ ڈر تھا، 22,000 کا لشکر جرار ملک شام کے کوفے کے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بہادر چن چن کے امام حسین کے مقابلے میں بھیجے تھے۔ اور امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 82 لوگ، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، کچھ آپ کے ساتھی اور تھے۔ اور ایک کے مقابلے میں 10 کو بھی کافی نہیں سمجھا، 100 کو بھی کافی نہیں سمجھا، 1000 کو بھی کافی نہیں سمجھا، اتنے زیادہ بزدل۔ میرے امام پر پانی بند کیا گیا۔ بلاخر وہ دن آیا کہ جس دن یہ خون رلا دینا واقعہ رونما ہوا، میرے امام نے ان کے درمیان ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا یزیدیو تم میرے مقام کو پہچانو، آج کان کھول کر سن لو، پورے روح زمین پر میرے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں، کسی نبی کا کوئی نواسا زندہ نہیں، مجھ سے بڑھ کر فضیلت کا حامل آج پورے روح زمین پر نہیں، میرے حق کو پہچانو۔ ارے میں وہ ہوں کہ جب میں بچپن میں تھا اور مصطفیٰ کے سامنے آتا تھا، مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر مجھے گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ میرے مقام کو پہچانو، میں وہ ہوں کہ جس کو مصطفیٰ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے جب میں کبھی روتا تھا میری ماں سے کہتے تھے بیٹی فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں وہ ہوں کہ جب میرے گھر میں کبھی ضرورت پڑتی تھی تو جبریل اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہوتا تھا۔ وہ فرشتوں کا سردار، تمام فرشتوں کا سردار، اتنی بڑی شان کا حامل، لیکن جب ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہمارا خادم بن کر کے آتا ہے، اجازت لیے بغیر نہیں آتا۔ میرے مقام کو پہچانو۔ یزیدی کہتے ہیں حسین تقریر کا وقت نہیں ہے، تقریر کا وقت نہیں ہے، یا تو یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا اے یزیدیو یہ بتاؤ تم نے میرا پانی کیوں بند کیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی کو کیوں روک دیا ہے، یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی نبی کی شریعت سے غداری کی ہے؟ یزیدی بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی نماز
تھوڑی ہے؟ یزیدی بولے نہیں. آپ نے فرمایا پھر پانی کو بند کیا. میرے آقا امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا؟ یزیدیوں کی طرف سے آواز آئی حسین نہیں. آپ نے فرمایا کیا میں نے کبھی بدکاری کی ہے؟ یزیدی بولے نہیں. کیا میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ یزیدی بولے نہیں. آپ تقریر فرماتے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا میں نے کسی کی زمین کو دبایا؟ یزیدی بولے نہیں. کیا کبھی میں نے شریعت سے روگردانی کی ہے؟ یزیدی بولے نہیں. اللہ اکبر. میرا امام مزاج دے رہا ہے کہ لوگوں کہ جب میں نے شریعت سے روگردانی نہیں کی، کسی کے حق تلفی نہیں کی، کبھی بد کرداری نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی، نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، سنت مصطفیٰ کو کبھی نہیں چھوڑا، پھر میرا پانی کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. حسین مثال دے رہی ہے لوگوں شریعت کس کے ساتھ جو روگردانی کرے پانی اس کا بند کرنا چاہیے. جو مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کردار کرے تعلقات اس سے ختم کرنے چاہیے. جو بدکاری کرے، جو شراب نوشی کرے پانی اس کا بند کرنا چاہیے، تعلقات اس سے ختم کرنے چاہیے. میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے تم نے مجھے 200 سے زیادہ خطوط 300 کے قریب خطوط لکھ کر کے بھیجا. اگر تم نے میرا آنا منظور نہیں تھا مجھے خط کیوں لکھ کر بھیجے تھے؟ وہ کہتے ہیں حسین تقریر کا ٹائم نہیں ہے. اب جب خط بھیجے تھے اب تو یزید کی بحث کو تیار ہو جاؤ. میرے امام نے فرمایا ایک کام کرو، اگر تمہیں میرا آنا منظور نہیں، پہلے تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے اتنے خط پہ خط بھیجتے رہے، اگر منظور نہیں 3 باتیں میری قبول کر لو. اس سے پتا چلے گا کہ حسین لڑنے نہیں گئے تھے. حسین لڑنے نہیں گئے تھے. آپ نے فرمایا یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس مدینے جانے دو. تم نے بلایا تھا میں آ گیا، میرا آنا پسند نہیں، میری امامت تمہیں قبول نہیں تو میں جاتا ہوں مدینے، چھوڑ دو میرا راستہ. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس دمشق جانے دو. میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ سے جا کر کے اپنا معاملہ صلح کیا تھا، میں بھی جا کے یزید سے اپنا معاملہ صلح کروں گا، مجھے یزید کے پاس جانے دو. تیسری جو خواہش آپ نے بیان فرمائی وہ یہ فرمائی اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو مجھے کسی صحرائی علاقے میں کسی دریا کے کنارے وہاں چلے جانے تو وہاں رہ کے میں زندگی بسر کر لوں گا. آپ بتاؤ یہ 3 باتیں، یا تو مدینے جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، یا کسی اجنبی گمنام علاقے میں چلا جانے دو، میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی بسر کر لوں گا. کئی لڑائی کی باتیں ہیں، یہ جنگ کی باتیں ہیں نہیں. جب آپ نے عمرو بن سعد سے یہ باتیں کہی کہ ان باتوں کو آپ قبول کر لیں، اس نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بات بن گئی. اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، کہا کہ آپ اور ہم جس کام کے لیے تیار تھے اللہ نے اس آگ کے شعلے کو بجھا دیا. معاملہ بڑا اچھا ہو گیا، ہم نواز رسول سے جنگ کرنے سے بچ گئے اور اللہ نے صلح کی راہ پیدا فرما دی. اور اس نے اپنی رائے بھی دی کہ امام حسین کی یہ 3 باتیں مجھے امید ہے آپ قبول کریں، اور میری رائے بھی یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ قبول کریں، بچ جائیں گے ہم جنگ کرنے سے. ابن زیاد کو بھی یہ بات پسند آ رہی کہ بات چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن وہیں پر بیٹھا ہوا سخت ازلی اس نے کہا ابن زیاد اگر آج آپ نے حسین پر قابو نہیں پایا تو پھر کبھی قابو نہیں پا سکے. وہ تمہاری زمین پر اترے ہوئے ہیں، اگر وہ یزید کی بیعت کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کرو، اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو باہر جا کے تمہارے خلاف فوج اکٹھا کر لیں گے اور پھر تم سب کو ختم کر دیں گے. فوراً اس کی رائے بدل گئی اور جسم کہتا ہے کہ مجھے تو پتا لگا ہے کہ عمرو بن سعد رات اور حسین کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، وہ تو رشتہ داری نبھا رہا. اس نے پھر فوراً خط لکھا، عمرو بن سعد کو کہا کہ حسین کے ساتھ تمہیں محبت اور جو ہے نرمی سے پیش آنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، ان سے کہو یا تو ہماری اطاعت قبول کریں، ہمارے آگے سر کو جھکا دیں،
یا پھر مرنے کو تیار ہو جائیں. اور سنو، تمہیں بکارت کرنے نہیں بھیجا. اگر تم حسین کی حمایت کرو گے تو سنو، جو تمہارے پاس لشکر ہے یہ سمر جوشن کو دے دو، اور تم 10 بردار ہو جاؤ. سب لکھ کے سمر کو دے دیا. وہ آیا، آنے کے بعد وہ سب دکھایا. عمرو بن سعد کہتا کہ بدبخت تم نے یہ کیا کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو بننے والی تھی تو نے بگاڑ دی. تجھے کیا ملے گا نواز رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے میں؟ سمر کہتا ہے کہ اگر تجھے یہ مہم پھر سر کرنی ہے تو کر، ورنہ لشکر میرے حوالے کر. اور ابن زیاد نے کہہ دیا تھا زبانی، اگر وہ اس کام کو کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سے پہلے عمرو بن سعد کی گردن تو مار دینا. کوئی تو رغبت نہیں تھی اپنوں کے ساتھ بھی، زمینوں کے اندر نہیں تھی. بہرحال میرے امام نے تقریر فرمائی، لوگوں بتاؤ کیا میں نے کبھی شریعت سے روگردانی کی؟ لوگ بولے نہیں. کبھی نماز چھوڑی کا نہیں. تو یزید سے بھی لڑائی کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ ناچ گانے دیکھتا تھا، وہ طرح طرح کے کھیل کود کرنے لگا تھا، شریعت میں مداخلت کرنے لگا تھا. اب غور کریں، ہم حسینی ہیں، پکے مسلمان ہیں. ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے، اپنی آستین میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر حسین والا کردار ہے یا یزید والا کردار ہے. حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل لے لی. آج میرا نوجوان غور کرے، کہیں اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تو نہیں آ گئی؟ حسین نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز چھوڑا کرتا تھا. ہم غور کریں کہ ہم بھی تو بے نمازی نہیں. حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بندروں کا ناچ دیکھا کرتا تھا. آپ غور کریں اپنے بارے میں، کہیں ہم بھی تو کسی کا ناچ نہیں دیکھتے؟ ارے وہ بندروں کا ناچ دیکھا کرتا تھا. آج میری امت کو نوجوان ننھی لڑکیوں کا ناچ دیکھتا ہے. کئی ہم کردار یزید کو تو فالو نہیں کر رہے. یزید کو گالی دینا بڑا آسان ہے، لیکن حسین کے کردار کو اپنانا بڑا مشکل ہے. حسین کے کردار کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور یزید کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کے کریکٹر کو جو ہے ہمیں پاؤں کے تلے روکنا ہوگا. تب حسینیت ہے. اب اتنے بڑا مسئلہ، اتنی بڑی بھیڑ، امام حسین نے اپنا گھر بار بچے سب قربان کیا امت کو بچانے کے لیے. لیکن آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ میرے حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جس کے ہاتھ میں شراب تھی. اب آج میرا نوجوان اگر شراب پیتا ہے، وہ گانے گاتا ہے، وہ ناچ دیکھتا ہے، وہ ڈانس دیکھتا ہے، وہ نمازیں چھوڑتا ہے، بتاؤ حسین اسے کیسے اپنائے؟ سلام تو نہیں تھا. سلطنت کے بعد سے ہرگز نہیں یہ لڑائی تھی فقط قرآن و سنت کی. قرآن کو بچانے کے لیے تھی. جمعے میں اتنے لوگ ہیں، سب سن رہے ہیں، حسینیت جداباد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اثر کی نماز میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، مغرب کی نماز میں نظر نہیں آئیں گے، عشاء کی نماز میں نظر نہیں آئیں گے. پوری رات ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تو گزار دے گا، لیکن فجر کی نماز میں سوچنا بڑا بھاری پڑتا ہے. یہ حسینیت نہیں. بتاؤ اگر حسین نے پوچھ لیا کل قیامت کے دن، لوگوں میں نے تمہارے لیے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کیا، 18 سال کے علی اکبر کو بھی قربان کیا، قاسم کی جوانی کو لٹوایا، عباس کے بازو کٹوائے، اپنی بہن بیٹیوں کو مارے خطر میں ڈلوایا، تم نے اس کا کیا صلہ دیا ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے حسین کو؟ کس منہ سے آپ مصطفیٰ کے سامنے جاؤ گے؟ غور کریں، ہم اپنے احوال پر غور کریں. آئیے میں آپ کے سامنے ایک شہادت پڑھتا ہوں، کس طرح ظلم و ستم کا بلا کو زمین پر کیا گیا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. جب جنگ شروع ہوئی، آپ کی آوان و انصار، آپ کے جو ساتھی تھے،
سب نے کہا حسین جب تک ہم نے کہا ایک بھی باقی ہے، آپ پر تلوار تو کیا ہم کربلا کی دھول بھی نہیں پڑنے دیں گے، پہلے اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی باری آئے گی۔ ایک ایک کر کے سب کے سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، سب کے سب اپنی اپنی محبت اپنی اپنی جان راہ خدا میں شہید کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ جب سب آوان و انصار آپ کے جتنے ساتھی تھے جناب شہادت نوش کر چکے، جناب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی 7 سال کی بچی ایک خیمے میں سسک رہی ہے اور وہاں پر رو رہی ہے۔ کیوں سسک رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اسے پیاس نے تڑپایا ہوا ہے، پیاس اس وقت کی ہے، 3 دن کی پیاس ہے۔ اللہ اکبر، گلے کے اندر کھانا نہیں گیا ہے، پانی کا قطرہ نہیں گیا ہے اور وہ پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں آپ عرض کرتی ہیں اے چچا عباس، آج مجھ سے میری پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے اور میں پیاس سے تڑپ رہی ہوں۔ اے چچا عباس، کبھی جب میں مدینے میں تھی آپ سے کوئی بات بے ناز کیا کرتی تھی، آپ میری بات کو ٹالا نہیں کرتے تھے۔ اے چچا عباس، آپ کی بھتیجی آج پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا جناب علی عباس ہیں، آپ عرض کرتے ہیں میری بھتیجی سکینہ تو فکر مت کر، تیرا بھائی تیرا چچا عباس ابھی باقی ہے، میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، جناب عباس کون ہے؟ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے اتنے خوبصورت، اتنے کڑیے جوان، اتنے خوبصورت تھے آپ کہ آپ کو قمر بنو ہاشم کہا جاتا تھا، بنو ہاشم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر، اور امام حسین کے بھائی ہیں مولا علی کی دوسری بیٹی دوسری بیوی ام البنین سے آپ تھے، اور اتنے لمبے تھے کہ مورخین نے لکھا آپ اونٹ کے پاس میں کھڑے ہو کر اونٹ کی کوہان پر اس طرح ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اتنے اونچے، اتنا اونچا قدر، سکینہ چوڑا۔ سکینہ کہتی ہے چچا عباس پیانی، میرے آقا علی عباس چلے ہیں، خیمے سے مٹی سے اٹھایا، ہاتھ میں تلوار لی، جا کے امام حسین سے کرتے بھائی حسین، اے میرے آقا حسین، مجھے پانی نہانے کی اجازت دے دی جائے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں بھائی عباس سب تو چلے گئے، ایک تم ہی ہو جو میرے حرم کو اٹھائے ہوئے ہو، اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو مجھے سہارا کون دے گا؟ میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میری پشت پناہی ہو رہی ہے، تم میرے حرم کو اٹھائے ہوئے ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے ہاتھ بن رہی ہے، اس کے سب چلے گئے، آپ بھی اگر چلے جاؤ گے تو مجھے سہارا کون دے گا؟ نہ تم مت جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور میں رہنے جاتا ہوں۔ عرض کرتے نہ اے مولا حسین، یہ آپ پیار دیکھیں، بھائی تھے لیکن کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا کرتے تھے، اپنے آپ کو ان کی عظمتوں کو نچھاور کیا کرتے تھے، یہ اہل بیت نبوت کا اتنا خیال فرماتے تھے۔ ایک جنگ میں مولا علی نے فرمایا تھا، اپنے سب بیٹے تھے آپ کے، مولا علی بھی تھے اس میں، آپ نے فرمایا سامنے لشکر 12,000 کا، اپنے بیٹے تھے سب بیٹوں کو فرمایا بیٹو بتاؤ اس لشکر کے سامنے علی کا کون بیٹا جاتا ہے؟ علی کا کون بیٹا جاتا ہے؟ سب سے پہلے امام حسن کھڑے ہو گئے، ابا حضور میں جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا بیٹا تم نے میری بات سنی نہیں، میری بات سنی نہیں، میں نے کہا کہ علی کے بیٹوں میں سے کون جائے گا؟ تم تو نبی کے بیٹے ہو، تم تو نبی کے بیٹے ہو، تمہیں تو نبی نے اپنا بیٹا کہا ہے، میرے بیٹوں میں سے کون جائے گا؟ حضرت عباس کھڑے ہو گئے، 12 سال کی عمر اس وقت، کتنی؟ 12 سال کی عمر، کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے ان کے سر پہ امامہ سجایا، اپنی ہاتھ سے تلوار دی اور گھوڑے پر بٹھایا، جب جانے لگے تو کہا بیٹا پلٹ، اے غازی پلٹ، میں ذرا ایک بار تیری صورت تو دیکھ لوں۔ آپ کو غازی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور جہاد کر کے واپس آ جائے، اور جو شہید ہو جائے وہ شہید کہلاتا۔ تو عباس کے نام کے ساتھ غازی
اب سے نہیں بلکہ 12 سال کی عمر سے پڑا ہوا تھا. آپ کے باپ علی نے ان کو غازی کہا اور قیامت تک لوگ غازی کہتے ہیں. آپ ایک بات تیری صورت دیکھنا چاہتا ہوں. کیسے بیٹا تو کبھی جنگ میں تو گیا نہیں, تو لڑے گا کیسے؟ آپ فرماتے ہیں ابا حضور مچھلیوں کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا, مچھلیوں کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے نوازوں پر آپ کے جو بھائی تھے سوتے تھے وہ بھی قربان ہوا کرتے تھے. اور علی اکبر جو تھے مولانا حسین کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے وہ سرکار کے بڑے مساوے تھے. اور علی عباس بہت اونچے اونٹ کے برابر اس کی کوہان پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے. تو جب مدینے میں کبھی علی اکبر کے ساتھ میں جانا ہوتا تھا, علی اکبر چھوٹے تھے, جھک کر چلتے تھے. کسی نے پوچھا عباس یہ جھک کر کیوں چلتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں ارے علی اکبر جو ہم سبھی مصطفیٰ ہیں, میں اس لیے جھک کر چلتا ہوں کہیں نبی کی تصویر پر میرا سایہ نہ پڑ جائے. یہ ادب تھا, یہ عزت تھی, یہ تعظیم تھی. بہرحال آپ چلے میدان کربلا میں نہر فرات کی طرف, گھوڑے پر پیڑ لگائی, امام حسین نے اجازت دے دی. ادھر یزیدی فوج میں کوہرام مچ گیا. اے لوگوں دیکھو عباس چلا ہے نہر فرات کی طرف, اس کے ہاتھ میں چیزا ہے. پہلے تو 500 سوار تھے, لیکن جس دن جنگ ہوئی اس دن 2000 سواروں کو وہاں پر متعین کر دیا تھا تاکہ خیمہ حسینی تک ایک قطرہ پانی نہ پہنچ سکے. اللہ اکبر, میرے آقا علی عباس چلے گھوڑے کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور کافر وہ یزیدی آپ کو روکتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ تلوار بھی چلا رہے ہیں, تیر بھی چلا رہے ہیں, اپنے گھوڑے کو نہر فرات کی طرف بڑھا بھی رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ نہر فرات تک پہنچتے پہنچتے 80 یزیدیوں کو مار کر آپ نے جہنم میں پہنچا دیا. 80 یزیدیوں کو جو بھی سامنے آتا تھا وہ علی کا تیز تھا, وہ بچ کر نہیں جاتا تھا. آپ گئے نہر فرات میں گھوڑے کو ڈالا, پانچ مسجدیں سے پانی بھرا. پانی بھرنے کے بعد خیال آیا یار ہم پیاسے ہیں, ہمارا گھوڑا بھی تو پیاسا ہے, ہماری سواری بھی تو پیاسی ہے. آپ نے اس کو ڈھیل دی, گھوڑے نے پانی کے قریب اپنے منہ کو کیا, لیکن جو ہی پانی کے قریب منہ کو کیا, پیاس تو لگی تھی لیکن اسے بھی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہے. وہ سواری تھی اہل بیت سے محبت کرنے والی, ارے جانور اسی نبی کی محبت سے محبت کرتے تھے, اور اپنے سر کو اٹھایا, سر کو ہلایا, انکار کر دیا. عرض کرتا زبان ہاتھ سے اے میرے آقا علی عباس, ارے جس کا سوار پیاسا ہے اس کی سواری کیسے پانی پی سکتی ہے؟ آپ نے مسجد سے پانی بھرا, اس کے منہ کو باندھا, گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر چلے خیمہ حسینی کی طرف. اب دل میں کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچ جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں, سکینہ پیاس کے لیے تڑپ رہی ہے, علی اکبر پیاس کے لیے تڑپ رہا, 6 ماہ کا بچہ. لیکن یزیدی فوج کی طرف سے جو بولا اے مجاہدو, اے سپاہیوں, یاد رکھو اگر آج خیمہ حسینی میں پانی پہنچ گیا ہم سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے. ارے دیکھ نہیں رہے ہو صبح سے کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں وہ 200 پر بھاری پڑتے نظر آ رہے ہیں. اگر پانی چلا گیا تب کیا ہوگا؟ ہم بچ نہیں پائیں گے, ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. روکو اسے روکو. آپ مارتے کاٹتے گاجر مولی کی طرح ان یزیدی بھیڑیوں کو کاٹتے جا رہے ہیں, خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی درمیان میں ایک کم بخت نے قریب آ کر کے آپ کے سیدھے والے ہاتھ کو کندھے سے کاٹ دیا, تلوار کا وار چلایا اور آپ کا جو ہاتھ تھا وہ کٹ کر زمین پر گر گیا ہے. اللہ اکبر. اب آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس مچیزے کو پکڑا اور اس مچیزوں کو بھی لٹکا لیا ہے اور تلوار بھی چلا رہے ہیں, دفاع بھی کر رہے ہیں. تب اب ہمت بڑھ گئی, ظالموں کی ہمت بڑھ گئی, ہاتھ تو کٹ چکا ہے, اب یہ کیسے تلوار چلائے گا؟ ایک دوسرا بدبخت آیا اور اس نے بھی آ کر کے دوسرے ہاتھ میں تلوار ماری اور آپ کا وہ بازو بھی کٹ کر زمین پر گر
گر گیا، لیکن میرے آقا علی عباس نے ہمت کو نہیں توڑا، ہمت نہیں ہاری، وہ مٹی سا لیا، دانتوں میں دبا لیا ہے، دانتوں میں دبا لیا، اور نگاہوں میں سکینہ کی پیاس ہے کہ کسی طریقے سے سکینہ کے پاس تک پانی پہنچ جائے، اب گھوڑے کو چلا رہے ہیں، اتنے میں ایک دم وقت کا سنسناتا تیر آیا اور اس مسجد کے اندر بے بس ہو گیا، اور مسجد میں لگنے کے بعد میرے آقا علی عباس کے سینے میں بے بس ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، سارا پانی زمین پر بہ گیا اور آپ گھوڑے کی پشت سے فرشتے زمین پر آ گئے، اور کرتے ہیں یا آقا حسین، آقا حسین میری خبر گیری کرنا تھی۔ میرے آقا حسین نے جب دیکھا بھائی عباس گھوڑے کی پشت سے فرشتے زمین پر آ گیا، آپ چھوڑ کر گئے، یزیدی پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ بھائی الآن انکسر ظہری، اب حسین کی پیٹھ ٹوٹ گئی ہے، اب اس کو سہارا دینے والا کون ہے؟ میں نے کہا تھا نا جو بھی چاہتا ہے واپس نہیں آتا، لیکن تم نہیں مانے تھے۔ میرے آقا علی عباس فرماتے ہیں بھائی حسین کہ میرا ایک بات کہنا، جا کے سکینہ سے میری طرف سے معافی مانگنا، سکینہ سے کہہ دینا اے سکینہ تیرا سکا عباس تیرا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا، تجھے پانی نہیں پلا سکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام حسین نے ان کے سر کو اپنی گود میں لیا، آنکھوں سے آنکھیں ملائی، کہا کہ بھائی تکلیف بہت ہو رہی ہے، تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن تم نے تو پانی پی لیا ہوتا، تم میرے فرات میں پہنچ چکے تھے، تم نے کیوں نہیں پانی پیا؟ عرض کرتی ہیں آقا کب پانی کی بات ہی کہاں ہے، ارے اب دیکھو نا میں دیکھ رہا ہوں کہ نانا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر لیے مجھے بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں عباس جلدی آ جا، تیرے لیے پانی یہاں پر موجود ہے۔ علی حیدر کرار انتظار کر رہے ہیں، خاتون جنت انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری نگاہوں سے الوداع سلام کہا اور آپ کی روح کا پتن شریف سے برباد کر دی۔ امام حسین نے آپ کے لاشے کو اٹھایا، پہنے کی طرف آئے، سکینہ دیکھ رہی تھی، چچا آئیں گے پانی لے کر کے آئیں گے، تھوڑی سی آگ بجھ جائے گی، لیکن کیا پتا تھا تقدیر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب جب دیکھا چچا عباس تو آ گئے، پانی نہیں لائے، کہتی ہیں سکینہ سینے پر آ کر کرتی ہے اے چچا عباس آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، ارے پانی نہ لانا تھا تو نہ لاتے، لیکن آپ تو لوٹ کر آ جاتے، آپ مجھ سے ایسے ناراض ہو کر چلے گئے کہ اب آپ نے بول نہیں چھوڑ دیا، آپ مجھ سے بولتے کیوں نہیں، ارے مجھ سے خفا ہو گئے۔ میرے آقا امام حسین فرماتے بیٹی جو ایک بات کرنا چاہتا ہے وہ بولنا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ درد بھری کہانی ہم کیسے بیان کریں، ہمارا جب بیان کرتے دل منہ کو آنے لگتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مسلمانوں اس قربانی کی لاج رکھو، امام حسین نے سب کو قربان کیا، ہم گناہ گاروں کو بچانے کے لیے، امت تک دین پہنچانے کے لیے، لیکن آج ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اسی دین متین کو جو ہے ودا کرتے نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور بڑی محفل میں کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرے کہ آج کے بعد وہ گاڑی نہیں اڑائے گا؟ ہے کوئی حسین کی محبت ان کی شہادت کی لاج رکھنے والا؟ کیا بات، 3 4 وعدہ میرے سامنے نہیں، امام حسین کو حاضر و ناظر جان کر یہ سمجھ کر حسین کربلا سے دیکھ رہے ہیں، نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں محرم کا مہینہ جمعے کا دن قبولیت کی گھڑی ہے، میرے سامنے نہیں، میں تو آج ہوں کل پتا نہیں رہوں نہ رہوں، کچھ پتا نہیں زندگی کا کتنے دن کی زندگی ہے، لیکن مرنا ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، جا کر نبی کو منہ دکھانا ہے۔ اب ہاتھ اٹھاؤ، پکا وعدہ جس کے دل میں ہو، ہم حسین کی محبت میں کبھی داڑھی کو نہیں اڑائیں گے، حسین سنت کو زندہ کرنے گئے تھے، ہم اس سنت کو اپنے ہاتھوں سے کھلوا کر نالی میں نہیں بہائیں گے۔ 2 ہاتھ ادھر سے، 1 ادھر سے، 3 ہاتھ، 4 5 6 آپ کی تو ماشاء اللہ پہلے سے میں جانتا ہوں شہروں کو 1 مہینے کے بعد اگر چہروں پہ گاڑی نظر نہ آئی تو پھر یہی کھڑے ہو کر تمہارے نام پکاروں گے۔ اگر ہلکی ہو تو کر گیا۔ بہرحال
ابھی بارش پڑ رہی ہے جیسا مجھے بتایا، اور نمازی حضرات ابھی باقی ہے، تو گزارش ہے کہ وہ بعد میں آ جائیں، دوبارہ جماعت کروا دیں۔ اگر ممکن ہو تو پڑھ لیں، ورنہ جو لوگ باقی پریشان نہ ہو، بھیگے نہیں، انشاءاللہ 2 بجے دوسری جماعت قائم کرا دیں۔ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور امام حسین سے جو محبت، اچھا ڈھول بجانے کے لیے ہم لوگ آ جاتے ہیں، تو ختم کر رہا ہوں، ٹائم بھی ہو رہا۔ ڈھول بجانے کے لیے عاشورہ کے دن بھی روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، جس دن حسین نے اپنا خاندان قربان کیا نماز نہیں پڑھتے۔ ہم کیا کریں؟ ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہتے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے بچایا تھا، فرعون کو ڈبویا تھا، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ تباہ ہے تم سے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا بزرگوں نے کہ جو 4 رکعت نماز عاشورہ کے دن اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ کل شریف پڑھے، 4 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے، نفل نماز الحمد کے بعد میں 4 رکعت 11 مرتبہ کل شریف پڑھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ جلدی سنت ادا کر لیں، اور جو لوگ باقی باہر ہیں وہ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ دوبارہ جماعت کرا دی جائے گی۔